جس آدمی کی بیوی کی وفات ہو گئی ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو بہت سارے آدمیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرا نکاح کر لیتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی پاکیزہ زندگی کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یعنی سکون کی زندگی گزار کر دوسرا نکاح کرتے ہوئے وہ عافیت کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بیوی کی وفات کے بعد بھی دوسرا نکاح نہیں کرتے۔ ایک صاحب سے عاجز نے پوچھا تو ان سے کہا عاجز نے کہ بھئی آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ بس تمہارے بعد کسی سے نکاح نہیں کروں گا، اگر تم مر بھی جاؤ تو میں کسی سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو اب یہاں اعتراض یہ ہے، سوال یہ ہے کہ وہ وعدہ جو کیا ہے اس وعدے کی پاسداری کے لیے ہم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، تو کیا کرنا چاہیے ایسا وعدہ اگر کریں؟ کیونکہ بہت سارے مرد کیا کرتے ہیں، بہت سارے مرد نادانی میں اور بہت زیادہ بیوی سے محبت کے غلو میں کیا کرتے ہیں، یہ وعدہ کر دیتے ہیں کہ بس تم ہی تم ہو، کہ تمہارے بعد نہ تم سے پہلے کوئی تھی اور نہ تمہارے بعد کسی سے میں نکاح کروں گا، یہ وعدہ کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر کبھی انسانی ضرورت ہوتی ہے، انسانی تقاضے ہوتے ہیں، انسان کی طبیعت ہے اور انسان کی فطرت ہے، تو انسان بعد میں پچھتاتا ہے کہ بھئی اب تو وعدہ کر لیے تھے، اگر دوسرا نکاح کروں گا تو وعدہ خلافی ہوگی، وہ مرنے کے بعد میری پکڑ کرے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ یہ جو وعدہ ہے یہ وعدہ ہی بے وفائی ہے۔ یہ کیسا وعدہ ہے دوستو؟ جس کی شریعت میں جس کی کھلی اجازت دی گئی ہو کہ ہر حال میں آدمی نکاح سے رہے گا، جب تک تب تک پاک دامن رہے گا، اگر نکاح کے ساتھ نہیں رہے گا تو اس کی زندگی پر اثرات مرتب ہوں گے، یعنی شیطانی اثرات، وہ زنا کا مرتکب ہوگا، اس کی نگاہیں محفوظ نہیں رہے گی، بہت سارے گناہ اس سے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے شریعت نے ہمیشہ نکاح کے ساتھ رہنے کو لازم قرار دیا ہے، اور یہ نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اگر بیوی کی وفات ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ اگر وعدہ کیا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے کہ بھئی کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، کچھ پکڑ نہیں ہوگی، اس وعدے کا ٹینشن نہ لے۔ اگر کسی نے وعدہ کیا ہو اپنی بیوی سے کہ میں مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کروں گا اگر تمہاری وفات ہو جائے، تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ پریشان نہ ہو، دوسرا نکاح کر لے۔ جہاں تک وعدے کی بات ہے انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر ہو بھی گئی تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہوگی تو نہیں، اگر ہو بھی گئی تو وہ وعدے کی چھوٹی سی تلافی ہوگی، لیکن زندگی بھر اگر کنوارا ہی رہے گا اور بیوی کو نہیں رکھے گا، دوسرا نکاح نہیں کرے گا، تو زندگی بھر تکلیف میں رہے گا اور نکاحوں کی بھی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، عورتیں بہت زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں، وہ مردوں سے پہلے ہی وعدہ کر لیتی ہیں کہ اب تم دوسری کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور دوسرا نکاح نہیں کرو گے، اب بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔ تو ان کو محبت میں یہ کہے، وہ ہم سے تو وعدہ لیتی ہے اور ہم نادانی میں اور غلو میں کیا کہہ دیتے ہیں، ہاں بالکل کبھی نہیں کریں گے، وعدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم بھی نہیں کرو گے تو کیا کرتی ہیں، باتوں کو ٹال مٹول کر دیتی ہے۔ کیا ٹال مٹول کر دیتی ہے، تم ہے نا، بس تم جیسا مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، بس اس طرح کی باتیں کہہ کر ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ تو عورتیں بہت ہوشیار ہوتی ہے، ان باتوں میں ذرا خیال رکھیں۔ تو اگر کوئی وعدہ ہے تو وعدے کی پرواہ نہ کریں اور اپنا نکاح کر لیں۔ تو اس لیے بہت سارے مرد جن کو ہم دیکھتے ہیں جن کی بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے، اور ایک صاحب سے عاجز نے کہا بھئی آپ دوسرا نکاح کر لیں، تو کہنے لگے کہ مولانا میری عمر 70 سال 60 سال کی ہو گئی، میں کیسے دوسرا نکاح کروں، لوگ کیا کہیں گے، بچے کیا کہیں گے۔ اب لوگوں نے بتایا کہ بھئی راتوں کی ان کی نیند نہیں ہے، بے چین رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور پریشانی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، رات بھر سوتے نہیں۔ تو عاجز نے سمجھایا ان کو تو ماننے نہیں لگے۔ پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بھی کہیں، زمانہ تو مخالفت کرے گا کچھ وقت کے لیے، بعد میں سب سمجھ جائیں گے کہ نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، اس لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، دوسرا نکاح کیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ انشاءاللہ العزیز اگر بیوی کی وفات ہو جائے، جن حضرات کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ان سے عاجز دست بستہ التماس کرتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے اور اپنے آپ کو پاک دامن بنا لے، بغیر نکاح کے نہ رہیں دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن حضرات کی بیویوں کی وفات ہو چکی ہے ان کو دوسرا نکاح کر کے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور ایک بات بھی ذہن میں رکھے، جو حضرات دوسرا نکاح نہیں کرتے ہیں نا، ان کو فطری طور پر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ مثلا وہ جو ایک روٹین ہو جاتی ہے، جو ایک عادت ہو جاتی ہے عورت کے ساتھ رہنے کی، عورت کے ساتھ صحبت کرنے کی، بعد میں بیوی کی وفات کے بعد جب وہ چیز نہیں ملتی ہے تو آدمی رفتہ رفتہ تھوڑے دن برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کا برداشت کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو پھر فطری طور پر بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، شوگر آ جاتا ہے، بی پی آ جاتی ہے، نہ جانے کتنی بیماریاں، راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، دن کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں پھر خود بخود یہ فطری طور پر آ جاتی ہیں۔ لیکن جو مرد دوسرا نکاح کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کو کوئی بیماریاں اس کے قریب نہیں آتی۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ ایسے ہی ہوا، ان کی بیوی کی وفات ہوئی 50-60 سال کی عمر میں، اور بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے تقریباً 4-5 سال تک نکاح نہیں کیا تو کئی بیماریاں ان کو آ گھیری۔ پھر اس کے بعد عاجز نے مشورہ دیا، ان کو سمجھایا، پھر وہ سمجھے، اور اس کے بعد پھر ان کا دوسرا نکاح ہوا۔ 4 مہینے کے اندر ماشاءاللہ ان کی تمام گھٹنوں کے درد ختم، کمر کا درد ختم، اور بالکل ماشاءاللہ صحت مند اور تندرست ہو گئے۔ پھر عاجز سے وہ ملاقات کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ مولانا آپ نے جو بات کہی واقعی میں بالکل صحیح بات کہی۔ تو یہ میں نے عاجز نے کہا یہ ہم نے نہیں کہی، یہ شریعت کہتی ہے، یہ شریعت کا راستہ ہے، اس راستے پر 100% کامیابی خالی نہیں کہتے لوگ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیجا نہیں ہے کہ شریعت میں 100% کامیابی ہے۔ تو اگر ہم اس پہ چلیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ العزیز ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سوچتی ہو کہ بابا بوڑھے ہو گئے دوسری بیوی کو لائیں گے تو پراپرٹی کا مسئلہ، یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ بھئی لوگ کیا کہتے ہیں کہ دوسری بیوی کر لے گا، ہمارے والد صاحب دوسری بیوی کر لیں گے تو پھر وہ آ کر ہماری دولت پر قبضہ کرے گی، پھر ہماری پراپرٹی ہمیں کم ملے گی۔ دوستو باپ کی خوشی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ہم ماں باپ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے، ماں باپ کی خوشی سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھے۔ اگر اولاد یہ تصور کرے گی تو انشاءاللہ باپ کو سہولت ملے گی، راحت ملے گی، اور پھر چونکہ کل کو ہم بھی باپ بننے والے ہیں اور ہم کو بھی بڑھاپا آنے والا ہے، اگر آج ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو کل ہمارے ساتھ ہمدردی کی جائے گی، اور آج ہم ان کو جہنم میں جھونک کر دنیا کے اندر ان کو پریشانی میں رکھ کر خود ان کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی غرض سے ان کا دوسرا نکاح نہیں کرواتے ہیں یا ان کو دوسرے نکاح سے روکتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی پھر ہماری پکڑ ہوگی، اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو حضرات پراپرٹی کی وجہ سے ڈرتے ہوں وہ ہرگز بھی نہ ڈرے، جو مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو مل کر رہے گا، چاہے ابو کے پاس سے ملے چاہے خود کی کمائی سے ملے، اللہ تعالیٰ وہ تو عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایسے بوڑھے حضرات کو، بڑی عمر والے حضرات کو نکاح سے ہرگز بھی نہ روکے، جو بہتر ہو، جو مناسب رشتہ آ جائے فوراً ان کا نکاح کروا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر تمام سامعین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔